لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزرع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات بيت محمد وعلى عزیزان محترم، ایام شعبانیہ ہیں اور شعبان کا مہینہ پروردگار نے وہ مہینہ قرار دیا ہے کہ جس مہینے میں کئی ولادتیں ہیں. خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور باقی ولادتیں، گویا خدا شعبان کے مہینے میں کربلا کے راہی تیار کر رہا ہے. سارا سلسلہ آپ دیکھ لیں کون کون ہے. پہلے حضرت زینب ہے، پھر امام حسین ہے، پھر حضرت عباس ہیں، پھر ایک روایت سے امام سجاد ہیں، پھر شہزادہ علی اصغر ہے، بعض جگہوں پر حضرت قاسم ہے، حضرت علی اکبر ہیں، اور پھر نیمہ شعبان کو وہ ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا. اور اس مہینے میں پروردگار نے، یہ امام حسین پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں، ولادت ہے. ہمارے یہاں یہ جھگڑا ہو جاتا ہے ولادت ہے کہ ظہور ہوا. وہ پوسٹر پہ بھی یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات، یہ ولادت لکھا آپ نے، ظہور لکھنا ہے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت وقت ہے تو ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یہی بحثیں کرتے رہتے ہیں صبح شام، کیونکہ ہمارے پاس تو اور تو کوئی کام نہیں ہے. دنیا ترقی کرتی رہے، دنیا تو بلیک ہول کی تصویریں کھینچ کے لے آئی آج، جو پتہ نہیں کتنے 100 ملین دور ہیں ہم سے، اور ہمیں تو وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے کہ ہمارے دوست نے تصویر ڈالی بلیک ہول کی تو کہا یہ کیا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا. کسی نے بولا وہ ہے، وہ ڈونلڈ ہے، کسی نے بولا کوئی اندر کیک بن رہا ہے مائکرو ویو میں. کیوں، ہمیں کیا پتہ دنیا میں علم میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا تعلق ہے ہی نہیں علم سے. اور ہم ہیں کون، باب علم کے ماننے والے. دیکھیں محرم نہیں ہے، تھوڑا سا آپ ٹینشن نہ لیں، تھوڑا سا مسکرائیں، تھوڑا سا کہہ رہے اللہم صلی تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بحثیں وہ ہیں جس سے نہ ہماری ظاہر کو فائدہ ہو رہا ہے نہ باطن کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ہماری پوری طاقت لگی ہوئی ہے فیس بک پہ اور کس پہ. اچھا، یہ انہوں نے کھلونا بنایا ہے، انہوں نے بولا کہ کون سی قوم اس سے کھیلے گی اور کون سی قوم سے ہم کھیلیں گے. کون سی قوم اس سے کھیلے گی، جو اس سے کھیل رہی ہے وہ کما رہی ہے، بنا رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے. اور وہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس قوم سے ہم نے کھیلنا ہے، تو وہ بھی انہوں نے بنا لیا ہے. ہم سے وہ کھیل رہے ہیں. اصل میں ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ فلانی آئی ڈی کس کی ہے، کسی کو نہیں پتا. بس تصویر ڈال دی، فلانی ڈال دی،
بس اب جو اندر بھرا ہوا تھا ہمارے بھی، شاید کہیں اور سے مار کھا کے آئے تھے، یا بیوی کی ڈانٹ کھائی ہوئی تھی، یا ٹریفک کا رش تھا، یا باس نے ڈانٹا تھا، کچھ تھا، وہ وہاں نکالنا ہے. اور وہ القابات سے ہم نوازتے ہیں اپنے علماؤں کو. اللہ اکبر. یہ آپ کی سوچ. ابھی آپ کے سامنے بہرحال ایک درود پڑھ کر جو شاید ابھی جنازہ ہوا ہے ان کے ثواب کو، تاکہ ان کے گھر والوں کو، لوائقین کو صبر آ جائے. صلوات بھیجیں. دیکھیے یہی دنیا ہے. آپ یہاں جشن منا رہے ہیں، وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے. کل ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے. کل ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مسکرا رہا ہو، اپنے کاموں میں لگا ہو. زندگی یہی ہے بس. اور اتنی سی زندگی میں کہ ادھر ہم کچھ اور ہیں، ادھر کچھ اور ہے، لیکن ہم اس میں کر کیا رہے ہیں اور کتنا کچھ کر رہے ہیں، کتنا حق نا حق ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا. تو عزیزان محترم، یہ جو ہمارے مسائل ہیں، کیونکہ بہرحال ایام شعبان ہے، اور جو میرا موضوع ہے وہ وقت کے امام کی معرفت ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہم نے ان چند دنوں کے اندر امام سے قریب ہونا ہے. امام کی پہچان، امام کی شناخت، امام کی خصوصیت، اور صرف پاسپورٹ انفارمیشن نہیں چاہیے. امام پیدا کہاں ہوئے، امام غیبت میں کہاں گئے، امام سے اس کے بعد ختم کہانی، بس ختم نہیں. میرا کردار کیا ہے امام کے ساتھ، ہم وہی کوشش کریں گے. تو یہ جتنے بھی ذیل موضوع ہیں یہ سب وہیں پلٹتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک ایک ایسا معاشرہ ڈیزائن نہیں ہوگا جس معاشرے میں علم کی بنیادوں پر معیارات پرکھے جائیں گے، وہ معاشرہ امام زمانہ تک ہی پہنچا سکتا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے آپ. یہ جو آج ہمارا حال ہوا ہے، یہ جو آج ہمارے اطراف میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ خود تصور کیجئے کہ یہ جو ہمارے یہاں جشن ہو رہے ہیں آج کل، آپ امام زمانہ کو اس جشن میں دعوت دیں گے؟ کچھ نہیں کریں بھائی. ہم تو آپ کہتے ہیں یہ مولانا کی کیا اوقات ہے، مولانا کو کیا پتا. بھائی ہمیں نہیں پتا. ہم کہتے بھی نہیں کہ ہمیں کچھ پتا، ہم تو ویسے ہی طالب علم ہیں. آپ امام زمانہ کو بلائیں گے ان جشنوں کے اندر؟ تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ نفس کو راضی کر رہے ہیں. ہم اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں. وہ جو ادھر صنم کدے تھے، وہ جو بت مٹی کے تراشے ہوئے تھے، وہ سامنے تھے، یہاں نظر نہیں آ رہے، یہاں اندر ہیں. ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اصل میں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے نہیں، ہم اپنے نفسوں کے لیے. اور وہ ایک عام آدمی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کنفیوز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں. اور دیکھیں کیونکہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہرحال ہمارے حالات حاضرہ کے عنوان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم بھی جو ہے وہ فوراً اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں ہر کام میں. کچھ ذرا سا ہو گیا بس. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شخص اگر کوئی برائی انجام دے رہا ہے تو وہ شخص برا نہیں ہے. وہ تو مرحلہ موت کا بڑا سخت ہے ہمارے، کیونکہ بہرحال ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں. ہر آدمی 2 4 کرنے میں اتنا لگا ہوا ہے، اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ 4 پورا ہوتا نہیں ہے اور اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے. اور جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ والا اسے اٹھا بھی رہا ہے، دفنا بھی رہا ہے، مگر اس کے بعد وہ بھی وہی کرتا ہے جو وہ کر رہا تھا، اور یہ چین چلتی جا رہی ہے. لیکن عزیزان محترم، جس زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی اصل میں اس وقت کے لیے ہے. یہ جو وقت ہے، اور یہ جو آپ کو بین کی آوازیں آ رہی ہیں نا، میرا کائنات کا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ
کیا مناجات ہے عزیزان محترم، اللہ اکبر. یعنی ایسا لگتا ہے کہ امام، ایسا کہ حقیقت یہی ہے، کما ہوا حقہ، وہی سب کچھ جانتے ہیں. کیا امام نے کہا مناجات ہے امیر المومنین میں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی. یہی ہے وہ دن قیامت کا. اور اس وقت یہ کہا، یہ مجھے بین سے یاد آیا امام کا جملہ کہ امام کہتے ہیں ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے. یہی ہے. کیا جانے، ہم تو عارف نہیں ہیں جو ہمیں جنازے کی حقیقت نظر آئے. عرفا کو تو نظر آتے تھے جنازے ہیں کہ جانور جا رہا ہے، ان کو سب پتہ چل جاتا تھا. ایک عارف تھے کربلا میں، مولا کے سید الشہداء کے حرم کے باہر کھڑے ہوئے، دیکھا ایک جنازہ. ابھی بھی آپ جاتے ہیں حرم زیارتوں پہ تو جو لوگ جنازے لاتے تھے، آپ کہتے دیکھا ایک جنازہ آیا اور میں نے دیکھا جنازے کے اوپر ایک سیاہ کتا بیٹھا ہوا ہے. میں تعجب کیا کہ جنازے کے اوپر کتا بیٹھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ان کی تو باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو انہیں نظر آ رہا تھا اس شخص کا عمل سیاہ کتے کی طرح جنازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. جیسی جنازہ حرم کے قریب گیا وہ کتا اتر گیا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال حرم میں اجازت نہیں ہوگی جانے کی. اور یہ مردے کا، یعنی مردے کا بھی مردہ تھا. وہ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جب انسان مر جائے تو بدن مردہ ہے مگر روح تو بہرحال زندہ ہے نا کہیں نہ کہیں. لیکن یہ مردے کا بھی مردہ تھا کہ جس کو طواف کر لیا، دیکھا دوبارہ کتا اس کے اوپر بیٹھا اور چلا گیا. یہ وہ عمل ہے، اور یہ عمل یہی ہے، یہ عمل کہیں اور نہیں ہوگا. عزیزان محترم، ہم بعض اوقات مجلس سنتے ہیں نا، ساری باتیں سنتے ہیں، جیسے لگتا ہے مولانا صاحب مارس کی گفتگو کر رہے ہیں، پلوٹو دوسرے سیاروں کی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ پارسا ہیں، با تقویٰ، با پرہیزگار. نہیں عزیزان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کرنے آیا ہوں. میں یہاں بیٹھ کر آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا کہ میں کسی اور کی بات کروں. میں آپ کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی بات کروں گا، اپنی بات کروں گا. عزیزان محترم، ہم ان چیزوں کو جب تک صحیح نہیں کریں گے ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے. یاد رکھیے گا. میں آپ کو امام کی 100 حدیثیں سنا دوں اور ساری چیزیں سنا دوں، آپ سن بھی لیں گے، لیکن آپ امام کے قریب تب آئیں گے جب تک وہ جو رکاوٹیں ہیں میرے اور امام کے درمیان دور نہیں کریں گے، میں امام تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں ان رکاوٹوں کو دور کروں. اب میری رکاوٹ شاید کچھ اور ہے، آپ کی رکاوٹ کچھ اور ہے. میری رکاوٹ شاید میری مجلس ہے، میری رکاوٹ شاید میرا نام ہے پوسٹر پہ ایسے چھپے، یوں ہو، فلانا ہو، قبلہ، مولانا، آیت اللہ، یہ لگے. شاید میں نہ لگے، میں ناراض ہو جاؤں، یا لفافہ مجھے یہ نہ ملے، میں ناراض ہو جاؤں. وہ ہمارے ہاں تو مسائل تو دیکھیں، یہ دنیا ہے. دیکھیں ہم بعض اوقات سے کہتے ہیں وہ تو مولانا نے دیکھیں جی فیس مانگ لی. مولانا فرشتہ تھوڑی ہے، مولانا آپ ہی کی حکومت یہیں سے آیا نا مولانا. نہیں، مولانا مارس سے آیا ہے. ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں. مولانا کھانا نہیں کھانا چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے. یہ بیچارہ سائیکل پہ گھومتا رہے، گاڑی پہ کیوں گھوم رہا ہے؟ یہ 10 سال پہلے مولانا مسجد میں آئے تھے، یہ تو آلٹو پہ تھے، آج تو انہوں نے لینڈ کروزر لے لی مولانا نے. بھائی آپ 10 سال پہلے کیا تھے؟ آپ نے بھی ترقی کی نا. اب اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کا قصور ہے. مولانا ترقی کر رہا ہے، آپ خوش ہوں، آپ خوش ہوں. آپ کے اگر عالم دین اچھے ہیں، اگر یہ خود اچھے ہوں گے، یہ یقین کریں یہ اچھی باتیں کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کا ہاتھ یوں رہا کہ جو کہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہوگا کیا؟ پھر دین 20 25 30 سال سے یہ ممبر آپ کو سلانے والے کیپسول دے رہا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہاتھ ہے. بانی کیا کہیں گے، ٹرسٹ کیا کہے گی، یہی ہے نا. نہیں پڑھوائیں گے، وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ بھائی نہیں پڑھوائیں گے، بڑی مشکل سے تو مجلس ملی ہے. اب اگلی دفعہ کی ٹینشن ہوگی، پتہ نہیں اگلی دفعہ پڑھوائیں گے کہ نہیں پڑھوائیں گے. اور ایک ہمارے جیسا کو پیدا ہو جائے جو جیب میں استعفیٰ لے کے آتا ہو ہر مجلس میں کہ آخری مجلس پڑھ رہا ہوں، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا. باہر نکلتے ہیں، آغا صاحب اگلے سال کا وعدہ دے دیجئے. یہ نہیں، سوری، ٹائم نہیں ہے، ٹائم. کیونکہ بات تلخ نہیں ہے، بات تلخی کی نہیں ہے کہ بھئی تلخ بات نہیں، بات حقیقت کی ہے. جو حق ہے
وہ بیان کرنا ہے. جانے محترم اگر برا لگ رہا ہے تو اس میں برا کیا؟ یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ اگر کلاس میں غلطی کر رہا ہے تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ تنبیہ کرے، سکھائے. اب بچہ اسٹوڈنٹ ناراض ہے، نہیں ہم تو فیس دیتے ہیں، آپ کا کیا حق بنتا تھا، ہم کچھ بھی کرتے رہے. انہیں بیٹا فیس دے رہے ہیں تبھی تو پڑھا رہا ہوں آپ کو میں، صحیح طرح پڑھیں. نہیں تو پھر کیا ہوگا اس اسٹوڈنٹ کا مستقبل؟ کیا ہوگا اس اسٹوڈنٹ کا مستقبل؟ کہ جو آج ہوا نا، آج میں دیکھ رہا تھا کوئی کون سا پیپر تھا پتہ نہیں، وہ آدھے گھنٹے پہلے سوشل میڈیا میں پیپر ہی آؤٹ ہو گیا، یہی کراچی کا تھا. یعنی یہ تو حال ہے ہمارا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہ کر رہے ہیں جو اس قوم کے دشمن ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں یہ جوان ساری زندگی نقل کرتا رہے تاکہ یہ عملی میدان میں غلام رہے. غلام سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وقتی چیزوں کو مت دیکھیں. یہ دشمن چاہتا ہی نہیں ہے جوان ترقی کرے، ناسا پہ کام کرے، یا کوئی اپنا اسپیس جو ہے وہ پروجیکٹ ڈیزائن کرے یا روبوٹس ڈیزائن کرے. کون کرے گا مجھے بتائیں؟ امام زمانہ جب آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام زمانہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ آئیں گے، ہمارے کانوں میں ڈالا گیا ہے پرانا زمانہ آ جائے گا، پہاڑوں کا زمانہ آئے گا، تلواروں کا زمانہ آئے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریلیکس بیٹھے رہو، بس آؤ مجلس سنو، واہ واہ کرو، اور نیاز جہاں اچھی مل رہی ہے وہاں بھی چلے جاؤ، وہ گھر چلے جاؤ، ختم. کچھ نہیں کرنا ہم نے، نہ پڑھنا ہے، نہ ہم نے علمی ترقی کرنی ہے. اور وہ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں عزیزان محترم، وہ جانتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارا جو بریکٹ میں موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اولیاء انبیاء کی خصوصیات جمع ہیں یوسف زہرا کے اندر. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ساری خصوصیتیں اس ایک شخص میں ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی زندہ مذہب ہیں وہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، ایک شخص کا. اور ان ساری شخصیات میں وہ جو ایک شخص کہتے ہیں، نام الگ الگ ہیں لیکن خصوصیات ایک ہی ہیں. کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خصوصیات واضح نام نسب وہ تشیع کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص کون ہے. وہ شخص کون؟ اہل سنت برادران ہمارے نام ایک ہی ہے، فرق نہیں کرتے ہیں. اولاد بھی وہی کہتے ہیں رسول خدا کی ہوگی، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے. مسیحیت کرسچینٹی بھی اسی کا انتظار کر رہی ہے. اس کو وہ موعود کہتے ہیں کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ نے بائبل کے اندر جہاں پر 50 یا 100 دفعہ موعود کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر 50 دفعہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہے کہ یہ کوئی اور ہے. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا انتظار ایسے کرو جیسے تمہیں پتا ہو کہ تمہارے گھر میں رات کو ڈاکہ ڈلے گا، تم ڈاکو کا انتظار کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ یعنی جاگ کے کرو گے؟ کہا اس کا انتظار ایسے کرو، وہ جو آنے والا ہے. وہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ ویسٹ تو یوں ہے، ویسٹ تو یوں ہے. وہ حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ سارے واپس حضرت عیسیٰ کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کہاں جا رہے ہیں. دیکھو حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ اور ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے باتیں کرنی ہے خالی، ہم اور کچھ نہیں کرنا. ہم تو جو کام کر بھی سکتے ہیں، اگر بہت ہم نے تیر مار لیا تو ہمارے سارے کام فیس بک کے ہیں. ہم تو مجتہد بھی فیس بک پر ہیں، ہم کفر کے فتوے بھی فیس بک پہ دے دیتے ہیں، اس میں ہمارا فیس بک. دین سیکھنا اچھی بات ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ساری چیزیں پوچھتے ہیں، ہمارا کام ہے جواب دینا. ہم صبح شام لوگوں کو جواب دیتے ہیں. بہرحال دیر سویر ہو جاتی ہے، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، مولانا صاحب جواب نہیں دے رہے. بھائی آپ کی صبح ہوئی ہے کیا میری رات ہو رہی ہو کیا پتہ، لیکن نہیں مولانا نے جواب کیوں نہیں دیا. بھائی جواب دے دیتے، مسئلہ نہیں ہے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ ایسے عام مسائل کہ جو ہمیں اعتراض نہیں ہے بتانے میں، ہمارا کام ہی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے گھروں کے اندر. اور یہ جو کتابیں ہیں چند یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے کم از کم. جس کی مرضی کی تقلید کرتے ہیں توضیح المسائل پتہ ہو
چیپٹر پتا ہو، اگر نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ اپلیکیشنیں موجود ہیں، گیم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. یہ نہیں پتا کہ جس مرضی کی تقلید کرتا ہوں اس کی بھی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی یہ تو چلے شکر ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے تو مسئلے ہی نہیں ہے، کوئی ان کے تو مسائل ہیں ہی نہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں زندگی میں، کوئی پریشانی نہیں ہے. نماز زبردست، اللہ اکبر، یہاں شروع کی اللہ اکبر، ختم کی اللہ اکبر میں فاصلہ کتنا تھا؟ پلک جھپکنے کا تھا، بس ختم ہو گئی. تجوید صحیح ہے، قرات صحیح ہے، مخارج ادا کر رہا ہوں. نہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ مولانا صاحب کن چکروں میں آپ لگا رہے ہیں، ہم لوگ بڑی ٹینشن کے اندر ہیں، یہ بھی کام آپ لگا دیں گے. اور پھر ہم انتظار جس کا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ناطق قرآن ہے. سامت قرآن جب صحیح نہیں آئے گا تو ناطق قرآن سے بات کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو کم از کم اپنے آپ کو تیار تو کریں، سامت قرآن تو کم از کم پڑھ لیں. اچھا قرآن مولانا صاحب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں تو مخمل کے کپڑوں کے اندر اتنی لمبا دھاگا ہے، اس کا ویسے کپڑا ہے اور دھاگا اتنا ایک میٹر کا ہے، جس کا دھاگا اچھا سائڈ پہ گولڈن لگا ہوا، اور اس کو یوں باندھنا ہے، یوں. کیوں؟ گھر میں کھولے ہی نہ، کوئی نہیں کھولے. وہ ہمارا ادب احترام اچھی بات ہے، قرآن کا احترام کرنا ہے. وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں بچے کو بیچارے کو، وہ زندگی میں قرآن کے قریب ہی نہیں جاتا. مار مار کے اس کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، مار مار کے قاعدہ پڑھا اس کو. وہ کہتا ہے بھائی بھاگ ہی جاؤ اس سے. عزیزان محترم آسانی پیدا کریں، قرآن پڑھیں، سنیں. صبح شام واٹس ایپ کے میسیجز پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا. آپ اپنے آپ سے خود دیکھیں نا کہ ابھی آپ 5 دن جو ہیں، درود بھیج دیں محمد والے محمد، مائک تو گھبرا گیا، آپ لوگ تو نہیں گھبرا رہے گے. صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ. چاہ رہے تھے ہمارا بھی جنازہ چلا جائے یہاں سے، خدا ہم لوگوں کو بھی لے کے جائے. کہہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا پڑے بڑھ کے. عزیزان محترم دیکھیں، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ قرآن کی حکومت لے کر آئے گا. اگر آج قرآن نہیں ہوگا تو کل کیسے اس حکومت میں انٹری ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں. اس حکومت کی شرط یہی ہے، اس کی انٹری یہی ہے. ابھی آپ نے کہیں ایڈمیشن لینا ہو تو ہر جگہ کی شرائط ہے، یہ پڑھنا آنا چاہیے، یہ پیپر دینے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کسی ملک کا ویزا چاہیے، آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، پاسپورٹ کی آپ کی ویلیڈیٹی اتنی ہونی چاہیے. یہ سب شرائط ہیں، یہ سارے خوب. یہ شرائط پورے نہیں ہوں گے آپ نہیں جا سکتے. یہ چھوٹی جگہوں پر جانے کے اتنے شرائط ہم سے پورے نہ ہوں تو ہمیں کوئی انٹری نہیں دے رہا. تو وہ حکومت جس کا انبیاء انتظار کرتے رہے، اس کی انٹری ایسی مل جائے گی ہمیں؟ نہیں عزیزان محترم. وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے رسول خدا کو معراج پر جو ہے وہ باقاعدہ الگ سے کہا. کہ پریشان نہ ہو، بہرحال یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں. اب میں ایک جگہ لیکچر دینے گیا اور جاتا رہتا تھا، آڈیٹوریم تھا، تو میں گیا تو وہ ان کا اکثر یہ مائک جو ہے نا وہ ہر وقت ٹرن ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے. اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ٹائم سے آئے ہیں، میں بھی ٹائم سے آیا ہوں، لیکن ان کا یہ ہر وقت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہا نا، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. میں نے بند کروا دیا، میں ایسے ہی چلا گیا آڈیٹوریم کے درمیان میں واک کرتا ہوا.
میں کہا میں ایسی لیکچر دے دیتا ہوں. میں کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم مذہبی جب کام کرتے ہیں نا اسلامی، تو وہ ہم سستا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا وہ جاننے والا ہے نا یار اس کو بھیج دینا. کیوں؟ کیونکہ مذہبی کام سستا، مفت میں ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، میں نام نہیں لیتا، بہرحال کوئی اور جگہ ہوتی تو لاکھوں کا ساؤنڈ سسٹم پڑا ہوا ہوتا ہے اس ٹائم. یہ نہیں خدا نہ خواستہ مینجمنٹ کو کہہ رہا ہوں، نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، نیچرل ہے کہ ہم نارملی ان چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. ایک اسپیکر کو میں جانتا ہوں باہر ویسٹ میں، وہ ایک دن پہلے آتا ہے جہاں اس نے مجلس پڑھنی ہوتی ہے نا، ایک دن پہلے آتا ہے اور ساؤنڈ ٹیسٹ کرتا ہے. میں ایک لڑکے کو ملا دبئی میں، اس نے بولا میں اس کے ساؤنڈ سسٹم کے لیے دبئی سے سامان لے کے گیا. کتنے کا؟ $1,00,000 کا. امام بارگاہ والوں نے مجھے بلایا. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا اس کا لفظ ضائع ہو. قیمتی ہے. کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. تو آپ اس کے لیے نظام تو چینج کریں. ولادت ہے، کالے چادر ڈالی ہوئی آپ نے یار، اور یہ چادر میں محرم سے دیکھ رہا ہوں یہ ابھی تک ہے. یعنی کو بس چل رہا ہے، چلنے دے. اگلی دفعہ میں شرائط کے ساتھ آنا پڑے گا مجھے. یہ بھی ہوگا آؤں گا پھر بھائی، ورنہ نہیں آ رہا میں. یہ خود کرنا پڑتا ہے. پھر لوگ بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب کے بھرم ہی ختم نہیں ہو رہے. بھائی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر مجھے خود کو کرنا پڑے گا نا، یا میں گھر سے لے کر آؤں میں اپنے ساتھ لے کر آؤں ساری چیزیں. آپ دیکھیں، آپ جشن ہے 5 دن آپ امام زمانہ کے لیے ہیں. آپ نے پھول ہی نہیں رکھے ہوئے کوئی کہ وہ آ رہا ہے جس یوسف زہرا کا حضرت خضر نے سلام بھجوایا تھا. صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. خوب آپ خود سوچیں، کچھ جشن کا ماحول رکھیں. پھر نہیں رکھتے ہیں تو وہ پھر بیچارے گلی کونوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں دوسرے والے. آپ تھوڑا سا ماحول تو بنائیں جشن کا، کو رنگ برنگے کپڑے پہن کر آئیں کم از کم. نہیں یار، وہ مولانا بھی ایسے آ گئے ہیں، چلو بس ٹھیک ہے، پروگرام بھی ایسے چل رہا ہے. پھر یہی مولانا جب کچھ بولنے شروع کر دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھا اب ان کے ریٹ آئی اوپر ہو گئے ہیں. یہ بات ریٹ کی نہیں ہے عزیزان محترم. میں جب جشن کے لیے ایک کپڑا خرید سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی امام زمانے کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں. میرا امام بولے گا تم اپنے بیٹے کی شادی پہ تو بڑے زبردست کپڑے پہن کر آئے تھے، اور ہمارے آنے کے دن ہو رہے ہیں اور تم نے منہ بھی نہیں دھویا، ایسے اٹھ کے آگے یار. یعنی کیا ہے یہ؟ اور پھر ہم کہتے ہیں وہ دولت کریمہ میں ہم کام کریں گے امام زمانہ کے ساتھ. عزیزان محترم، میں وہی ایک ذکر امام نے مجھے پوری دنیا گھمائی ہوئی ہے. میں پوری دنیا میں جا کے دیکھا عزیزان محترم لوگ کیسے کیسے امام کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کی سوچ ہے. کیونکہ ہمیں مسئلہ ہے نا، ہمیں تو بس سننا ہے اور گھر چلے جانا ہے، وہ ختم. اچھا اس میں ہمارا بھی قصور اتنا نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے حالات بھی ایسی ہیں. اگر آپ اپنے جوان کو بولتا ہوں بھائی محنت کریں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، وہ کہ مولانا صاحب گھر جاتا ہوں لائٹ چلی جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ مجھے تو یہی ٹینشن ہے کپڑے استری ہو جائے، میں کم از کم یونیورسٹی پہنچ جاؤں. مسائل ہیں یہ ساری چیزیں. یہ جو پرابلمز ہیں یہ ڈیزائنڈ پرابلم ہے تاکہ یہ قوم اسی میں گھومتی رہے، یہ ترقی نہ کر سکے. آپ ذرا سی آپ دیکھیں نا، ذرا سا آپ کسی بچے کو تھوڑا سا ماحول دے دیں، آپ پڑھائی دیں اس کو، اچھا کمرہ دیں، اچھی ٹیبل دیں اس کو، 4 کتابیں دیں. آپ دیکھیں بچہ خود محسوس کرے گا، کتابیں پڑھے گا، یہ پڑھے گا وہ پڑھے گا. یا ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی وہ فلانے نے بچے جو ہیں بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں پڑھ جاتے ہیں. بات بچے بڑے لوگوں کے پڑھنے کی نہیں ہے، وہ بعض آپ ماحول آپ اپنے بچے کو بھی دیتے ہیں، آپ کا بچہ بھی پڑھ جائے گا دنیا کے اندر. ہم توجہ نہیں دیتے. ہاں اپنے گھروں کے اندر دکھائیں کہ ہم نے بچوں کی لائبریری بنائی ہوئی ہے، کوئی محلے میں ہے وہ اتنی بڑی شیعہ کمیونٹی ہے، بچوں کی لائبریری نہیں ہے. بولے نہیں ہماری ہے وہ، اور وہ بھی کیسی ہوگی؟ بندہ بولے گا میں لائبریری میں جا ہی نہیں رہا. کوئی لائبریرین بھی ہائر نہیں کیا ہوا ہم نے، اگر ہے تو کیوں؟
ضرورت نہیں ہے اس قوم کو پڑھنے کی. اس قوم کو ذاکر پڑھائیں گے, منقبت خواں پڑھائیں گے, یہ تو قوم ان سے پڑھتی ہے. وہ عقیدے بنا رہے ہیں اس قوم کے, اور وہ جو اصول کافی سینہ بہ سینہ ہو کر سالوں کی محنت سے جمع کی گئی ہے وہ نہیں پڑھنی ہم نے. اور وہ جب کہہ دیں یہ تو روایت ضعیف ہوگی, یہ بڑا سسٹم نکل آیا نا آج کل, تو یہ تو روایت ضعیف ہوگی. عزیزان محترم, میں نہیں کہتا کہ آپ بہت, مجھے لوگ بہت سوال کرتے ہیں, میں نے کہا بھائی مذہبی بننے کی ضرورت نہیں ہے یار, اتنا تو میں بھی مذہبی نہیں جس طرح آپ بن رہے ہیں. ریلیکس رہو بھائی, کیوں اتنی ٹینشن ہوئی ہے, نارمل رہو, واجبات کی پابندی کرو بس کافی ہے. جو واجب ہے اس کو ادا کرو, حرام سے دور ہو جاؤ, بس یہ کر لو. آج کے دور میں تم نے بہت بڑا کام کر لیا. آج کے دور یہ کرو, یہ کر اور جو تمہارا پروفیشن ہے, جو تمہارا دائرہ ہے, اس میں کام کرو, محنت کریں. عزیزان محترم, ماحول دیں, پڑھائی کا ماحول دیں, تاکہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. کل کو آپ باپ ہوتے ہوئے آپ اپنا جو کر سکتے ہیں کریں. کل کو بچہ یہ نہ بولے ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. آپ کریں, جو کر سکتے ہیں کریں. 4 کتابیں اس کو ڈفرنٹ لا کے تو دیں. ہمارا بچہ تو ضد کر کے کتابیں خریدتا ہے. وہ اس نے شرطیں لگائی ہوتی ہیں, یہ کام کروں گا 2 کتابیں اور. میں نے کبھی تو لایا تھا کہ تو ختم ہو, پھر 2 اور, پھر 2 اور. کیوں؟ وہ مقابلے میں لگا ہوا ہے کہ ابو کی لائبریری جلدی ختم ہوگی, میری لائبریری بڑی ہو جائے. صحیح ہے, اچھا کمپٹیشن ہے, کرے کمپٹیشن. میں اور آپ کمپٹیشن کریں اس طرح. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کتاب کا تو ویسے بھی رواج نہیں ہے پڑھنے کا. اچھا ہمیں پڑھنے کا رواج ہے, لیکن کیا پڑھیں گے؟ جب کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آ رہی ہوگی نا, فوراً پڑھیں گے. دیکھا وہ ایک نے کچھ پڑھ دیا, اس کے بعد اس بیچارے کا جو حال ہم نے کیا انٹرنیٹ پہ, اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, ابھی جن کے بارے میں ہم نے سارے میسج فارورڈ کیے ہیں نا, ابھی کوئی آ جائے نا تو ہم سب اس کے ساتھ سیلفیاں کھنچوائیں گے ابھی. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم نے بس فارورڈ کیا ہے. اصل ہم نے تو فارورڈ کر دیا, لیکن جو تشیع کو مذاق بنا دنیا میں, اس کا کون جواب دے گا؟ کس کی ذمہ داری؟ قرآن سورہ حجرات میں کیا کہہ رہا ہے کہ تم تجسس نہ کرو اس کی زندگی کے اندر. ایک شخص اگر کہیں گیا ہے, کچھ کر رہا ہے, کہیں بیٹھا ہوا ہے, اس کی زندگی ہے. عزیزان محترم, آپ اپنی زندگی میں تو ایسے ہیں کہ بس ایسے بس ویسے, اور ذرا سی اس بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں. خدا معاف کرنے والا ہے. خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. پتہ نہیں میں کسی کی برائی کو کسی کو 6 لوگوں کو بتا دوں, وہ شخص رات کی ترائی میں خدا سے توبہ کر بیٹھا ہو. لیکن نہیں, میں تو کرنا ہی کرنا ہے. اور رسول خدا کہ نہیں, فتح مکہ میں ان لوگوں کو, ان کفار کو جنہوں نے رسول خدا کو اتنی اذیتیں دی, فتح مکہ کے دن رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, رول ماڈل قرار دیا ہے. یہ رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ میرا اسلام, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ سے نہیں کر رہا, خدا نے خواستہ آپ برا مت مانیے گا. میرا اسلام بس یہیں تک ہے. بس میں یہاں سے باہر نکلا, ختم, سب ختم. یہ ہے میرا اسلام. اور میں, آپ یقین کریں, ہم دعا کرتے ہیں, دعا کرنی بھی چاہیے. جو قرآن کی آیت کی میں نے آپ کی تلاوت کی, اس میں بہرحال وقت نہیں ہے میرے پاس, ویسے بھی پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا تاخیر سے ہوا ہے. بہرحال کوشش کریں گے کل جلدی آ جائیں, لیکن بہرحال چند دن عزیزان محترم, 365 دنوں میں سے 5 دن امام زمانہ کو تو دے ہی سکتے ہیں ہم لوگ. کچھ تو دے دیں امام زمانہ کے لیے گفتگو کرنے کے لیے. قرآن کی سورہ آل عمران کی میں نے آیت تلاوت کی, اس میں ایک حرف میں صرف آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں. رابطو کا جو لفظ ہے کہ کہا یا ایھا الذین آمنو, ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں, اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ جو رابطو ہے اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں رابطہ, میل جول رکھنا مسلمانوں کے درمیان میں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے
میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ رابطو سے مراد امام زمانہ سے رابطہ ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ رابطو یعنی تم رابطہ رکھتے، وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ رابطہ رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں کہ شاید تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ رابطہ امام زمانہ سے ہے۔ میرا امام زمانہ سے کتنا رابطہ ہے؟ امام زمانہ سے رابطے کے لیے بہرحال نکات بہت سارے ہیں، میں چند نکات آپ کی خدمت میں۔ ایک رابطہ امام زمانہ سے عمل صالح ہے، نیک عمل کا انجام دینا امام سے رابطہ ہے۔ اب آپ بولیں گے تو یہ وہ کام ہے مولانا صاحب؟ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب امام زمانہ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ چونکہ ہم اتنے واقعات پڑھتے ہیں امام زمانہ سے، لوگ کہتے ہیں ان کے تو بہت تعلقات ہوں گے، ان کی تو ملاقات ہو چکی ہوگی۔ مولانا صاحب وظیفہ دے دیں امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، جانے مطلب عمل صالح کریں، امام خود آ جائیں گے آپ کے پاس۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں لوگ نیک عمل انجام دیتے تھے۔ ہمارے استاد نے ایک شہر کا واقعہ، شیراز کا یا یزد کا واقعہ تھا۔ ایک عالم دین تھے، ان کے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، گھر میں کوئی کام ہو رہا تھا تو کہا برابر سے جا کے سیڑھی لے آؤ، سیڑھیاں جو ہوتی، تو وہ لانے میں سے تاخیر ہو گئی۔ جب لایا تو کہا کہ اتنی دیر سے کیوں لائے تم؟ کہا گلی تنگ تھی، گلی جو تھی وہ تنگ تھی یعنی کنجسٹڈ تھی، اور سیڑھی کو میں احتیاط سے لے کر آیا۔ کیوں؟ یہ جو دیواریں تھیں یہ حق الناس ہے، دوسرے لوگوں کا حق ہے، اگر میں اسکریچ مارتا ہوا کچھ ہوں تو دوسروں کا حق ہے، میری گردن پہ آ جائے گا۔ تو عالم دین تھے، وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ جوان، تو کہا ضرور اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس سے پوچھا کہ تم نے امام زمانہ سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ کہا ہاں، کچھ دن پہلے ہمارے شہر میں آئے ہوئے تھے۔ جوان ہے، جوان، امام کو جوان چاہیے، جوان، جوان کا قلب چاہیے۔ کل حضرت علی اکبر کی ولادت تھی، جوان، ہماری جوانیاں قربان ہوں حضرت علی اکبر پر۔ کیسا جوان ہے وہ، کیا جملہ ہے حضرت علی اکبر کا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے اور امام بیدار ہوتے ہیں تو امام کیا فرماتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں بیان ہو رہا ہے؟ کہا میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا خواب میں سواری کے پیچھے پیچھے کوئی اور ندا دے رہا ہے، یعنی موت پیچھے پیچھے ہے۔ تو کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پہ ہیں۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ جوان ہے یہ، جوان کو تو زندگی پیاری ہوتی ہے، مگر یہ کیسا جوان ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آئے یا موت پہ چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی علی اکبر کی ہستی شناسی ایک جملے سے واضح ہو رہی ہے کہ علی اکبر اس کائنات کو کیسے دیکھتا ہے۔ اس کے لیے دنیا اصل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم حق پر ہیں اصل دنیا کیا چیز ہے؟ اس سے پتہ نہیں کتنی دنیا قربان ہو جائیں جب حق پر ہیں ہم۔ تو یہی تو وجہ تھی کہ جو علی کا ماننے والا ہے اسے اس دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ جنان محترم، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں یا نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے جو حضرت میثم نے تمار کو جب امام نے کہا کہ میثم وقت آئے گا تمہارے پیٹ میں نیزے گھونپے جائیں گے، لٹکایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی، کہا مولا کیا میں حق پہ ہوں گا؟ کہا ہاں تم حق پہ ہوگے۔ کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب آپ حق پہ ہوں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر کیونکہ میں تو گھبراتا ہوں، خوف کھاتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے عقیدے بھی آج متزلزل کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم آج جوان کنفیوز ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ وہ تو ایک مولوی یہ بات کر رہا ہے، دوسرا مولوی کوئی اور بات کر رہا ہے، وہ تو یہیں پھنس جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہماری ہستی شناسی، ہم اس ہستی یعنی اس کائنات کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، اس کائنات کو میں کیسے دیکھتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، یہ مہم مسئلہ ہے۔
ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں. میرے لیے خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے میرے لیے؟ میں نے کبھی سوچا کہ خدا کیا ہے میرے لیے؟ اصل خدا ہے میری زندگی میں کہ نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں میری زندگی میں. خدا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، کافی ہے بس. اور کیا خدا کیا ہے؟ اصل وہ کون ہے کہ جس کو علی بھی سجدے کر رہا ہے؟ وہ کون ہے کہ علی کہہ رہا ہے کہ کفا بھی فخرن، میرے لیے افتخار یہی ہے. یعنی علی جس کو سجدے کرتا ہو وہ رب کیا ہے؟ یہی رسول خدا جب معراج پہ گئے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، طولانی حدیثیں ہیں. رسول خدا کو پروردگار نے معراج پہ نور دکھائے اور کہا کہ یہ نور علی کا ہے، یہ فاطمہ کا ہے، یہ حسن کا ہے، یہ حسین. ایک ایک کر کے نور دکھائے. ان سارے نوروں کے درمیان میں ایک نور تھا. تو رسول خدا نے پوچھا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے احمد یہ ہمارے آخری کا نور ہے. اور کہا احمد اس سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا. تو یہ معاملہ یہ آسان نہیں ہے. یہ ہم نے کسی پریزیڈنٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا. یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے. حجت کائنات کا امام ہے. کائنات کتنے سال لگ گئے اس بلیک ہول کی تصویر کھینچنے کو. 40-45 ریسرچ اسکالر کئی ٹیلیسکوپ کو سیٹلائٹ پہ ایک ہی کمبائن کر کر اس کی تصویر کھینچی ہے بلیک ہول کی. اور کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے تم آج ڈھونڈ رہے ہو. ہمارے معاملے کب کے حل ہوئے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئمہ سے لیا کچھ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم بس شعر پڑھ دیتے ہیں. شعر پڑھنا بری بات نہیں ہے، اچھے شعر پڑھیں. شعر پڑھیں بابا گھر چلے جاتے ہیں. امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ علی ابن مہزیار. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. علی ابن مہزیار. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اصل میں ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ جہاں آپ آسانی سے اویلیبل ہو جائے نا وہاں لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا. میں کل لاہور میں جشن پڑھ رہا تھا اور اتنی سخت موسلا دار بارش تھی کہ آپ کی سوچ ہے. انہیں لوکیشن چینج کرنی پڑ گئی اپنی اینڈ ٹائم پہ. اور لوگ آپ کا اندازہ ہے میں صرف ایک دن کے لیے تھا وہاں. لوگ 6-6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آئے ہوئے تھے صرف ایک دن کے لیے. کیوں؟ میرے لیے آئے تھے؟ نہیں، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے، اس امام کا ذکر سننے کے لیے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. انہیں ایک امید سی ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ہمیں ہمارے امام کے قریب کر رہی ہے. علی ابن مہزیار کئی سال حج کرنے گیا اس امید سے کہ امام زمانہ بھی حج کرتے ہیں، میری امام سے ملاقات ہو جائے گی. کئی سال تھک گیا، بولا اب نہیں جاؤں گا. لیکن پھر کچھ ہوا، چلا گیا. گیا شخص آیا خانہ کعبہ کے پاس، کہا مولا نے بلایا ہے. اب یہ گیا پہاڑیوں سے وادیوں سے ہوتا ہوتا گیا، خیمہ نور اندر گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش مولا ہمارے لیے بھی یہ جملے کہہ دیں. کیا جملے کہا؟ مولا نے کہا کہ ہم کتنے مشتاق تھے تمہاری زیارت کے لیے. اب یہ علی ابن مہزیار عجیب سا ہو گیا، کہہ رہے میں تو کئی سال سے آ رہا ہوں مولا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ مشتاق تھے. کہتا ہاں تو مولا میں تو کئی سالوں سے آ رہا ہوں. کہا تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. تو رکاوٹ بنا ہوا تھا.
امام ملنا چاہتے ہیں مجھ سے عزیزان محترم. اچھا میں نہیں ملنا چاہتا امام سے. میں ابھی یہاں صحیح ہوں, میں اپنی خلوت میں جاؤں گا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں خلوت میں جاؤں گا, میں گناہ کر لوں گا. میں اپنے نفس کی قیمت کو انٹرنیٹ کی ایک تصویر کے بدلے میں بیچ دوں گا. میں اپنی قیمت ہی نہیں ہے میری کوئی. میں نے ایک لذت کی خاطر سب بیچ دینا ہے, اور میرا امام دیکھ رہا ہے. یہ میں آپ ایسے نہیں کہہ رہا. علی ابن مہزیار کو امام زمانہ نے کہا کہ صبح اور شام تمہارے اعمال ہمیں پہنچ رہے ہیں. صبح اور شام روایت میں بعض میں 1 دن ہے, بعض میں 2 دن ہے. یہاں پہ علی ابن مہزیار کو میں نے پڑھا کہ مولا کہہ رہے ہیں صبح اور شام تمہارے اعمال ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. اب آپ سوچیں میرے اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں کہ ابھی یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, کیا بات, ابھی اس نے خلوت میں کھڑا ہوا, کوئی نامحرم گلی سے گزر رہی تھی, اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, میں اپنا تو نقصان کر ہی رہا ہوں, لیکن جو دل دکھ رہا ہے میرے امام کا, اس کا کیا ہوگا؟ کون سوچے گا؟ مجھے آپ بتائیں نا, کون سوچے گا یہ؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ نہیں, میں مجھے کیا باتیں کروں میں آپ سے آگے یہاں پہ, کیا باتیں کریں آپ؟ ہم دعائے نطمہ میں بھی نہیں پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں کہ مولا یہ مصیبتیں, یہ غم, جن مصائب کے اندر آپ ہیں مولا, میری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہ آپ کے لیے کون رو رہا ہے. مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا مولا جو آپ کے لیے روتا ہو, رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا ہو. کون ہے؟ ایک یوسف حضرت یعقوب کا کھویا, مرا بھی نہیں. حضرت یعقوب ولی خدا تھے, جانتے تھے زندہ ہے, لیکن بہرحال جدائی آ گئی, دوری آ گئی. عشق ولایت تھی وہ, حالانکہ وہ باپ تھے, وہ بیٹے تھے, نہیں وہ بھی نبی تھے, نہ وہ بعد کے نبی تھے, وہ اپنے زمانے کے نبی تھے. وہ عشق ولایت سے دوری نے, حضرت یعقوب یہی تو سکھا رہے ہیں کہ میں ولی زمان سے دور تھا, اتنا رویا میری آنکھیں سفید ہو گئی. ایک یوسف قنان کا, اور اس یوسف زہرا پر ہزاروں یوسف قربان. میں کتنا روتا ہوں, کتنا گریا ہے. عزیزان محترم مجھے آپ بتائیں نا, میں کیسے کیا کہوں اپنے امام سے, کیا بات کروں گا, کیسے کھڑا رہوں گا. یہ رابطو, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں, میرے چھٹے امام نے کہا ہے کہ تو اپنے امام سے رابطہ کرو. میرا رابطہ یہی تو ہے کہ میں کچھ تو مناجات کروں, کو گفتگو کروں, مولا میری مدد کیجئے, میں آپ کے لیے کیا کروں مولا. مگر وہ جو لوگ تھے ائمہ کے قریب میں, وہ کیا کہتے تھے کہ میرے ماں باپ فدا ہوں مولا, کوئی کام کہہ دیجیے, کچھ کہہ دیجیے. ابھی ہم جیسے, ہماری کیا اوقات ہے عزیزان محترم, ہم گناہگار, خطا خار. یہ تو بس اللہ نے یہ لباس پہنا دیا تو لوگ عزت کرتے ہیں ہماری. آپ دیکھیں ہمارے لیے جوان کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ پہ جان مان مرنے کو تیار ہے, آپ کام بتائیے کوئی. ہماری کیا اوقات ہے؟ اور وہ ولی خدا, حجت خدا, اس کے لیے کتنا میں ہوں تیار. اپنا وقت دے رہا ہوں, اپنا علم, اپنا ہنر, اپنی محنت, اپنا گھر. میری بیٹی مجھے اس دن کہتی ہے بابا ایک کرسی لا کے رکھیں گھر میں. میں نے کہا کیوں؟ میں کہا بیٹا اتنی ساری کرسیاں ہیں. کہتے نہیں یہ تو ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اس پہ. کہا نہیں ایک کرسی لا کے رکھیں, اس پہ کوئی بھی نہ بیٹھا کرے. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ کہتا بابا تاکہ امام زمانہ کی یاد تو آئے. آپ یہ بچی معصوم ہے, وہ چاہتی ہے کہ ایک کرسی گھر کی خالی رہے. کیوں؟ جب بھی دیکھو امام یاد آئے. میرے گھر میں کوئی دیوار پہ, میرے کمرے میں کہیں یا مہدی کچھ ہے, میرے موبائل کا وال پیپر ہے, کوئی چیز ہے جس کو میں دیکھوں تو مجھے روز امام یاد آئے. اور پھر میں تو مولا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش آپ کے ساتھ ہوتے. یہ قوم کاش ہی پہ چل رہی ہے بس. مولا کہہ رہے میں ہوں,
کاش پہ کیوں جا رہے ہو؟ امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتے، میں ابھی ہوں، میں ابھی کا حسین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں، میرے ساتھ ہو تم؟ ہاں جناب، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، یقیناً ویک ڈیز ہیں، آپ نے کسی نے اسکول جانا ہے، آفس جانا ہے، یہ بھی آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے یہ میں شرکت کی، اور یقیناً آپ نے امام زمانہ کے لیے شرکت کی، میرے لیے قطن نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اس آنے کو خداوند متعال قبول فرمائے۔ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے ناصر، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، انہوں نے التماس دعا کا، یقیناً جو حاضرین ہوں گے ان کے بھی جانے والے جو بھی مریض ہے، پروردگار جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تو بہتر جانتا ہے ہمارے کتنے جوان اس وقت اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی اسیر ہیں، حق کے اسیر ہیں، دنیا میں خاص طور پہ شیخ زکزکی نائجیریا کے اندر پروردگار، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے کسی وجہ سے، پروردگار انہیں جلد سے جلد جو ہے وہ اسیری سے رہائی عطا فرما، انہیں جلد سے جلد اپنے گھر والوں سے ملا دے۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو پروردگار ہدایت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے ہم اپنے ملک کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔